بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں صمیم قلب کے ساتھ عید زہرہ سلام اللہ علیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تبرکاً ہم نے 2 آیات کی تلاوت کی ہے جن کا تعلق سورہ نجم سے۔ ہم نے آیت نمبر 43 اور 44 کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، لیکن میں ترجمہ آپ کو 39 سے سنا دوں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ چاہے وہ ایام عزا کے اعتبار سے آپ اس آیت کو سماعت فرمائیے یا جشن عید زہرہ کے اعتبار سے سماعت فرمائیے، سبحان اللہ، وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کی جو کوششیں ہیں وہ جلد اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لی جائیں گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور پھر غور فرمائیے گا، آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا ابھی ہم 2 مہینے 8 دن تک گریا کر رہے تھے اور آج کے دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔ ذرا اس آیت کو سماعت فرمائیے گا، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی خدا ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور وہی خدا ہے جو تمہیں رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو تمہیں مارتا ہے اور وہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ دین میں نہ صرف فقط رونا ہے اور نہ دین میں فقط ہنسنا ہے، دین میں موقع سے رونا بھی ہے اور موقع سے ہنسنا بھی ہے۔ لیکن 2 مہینے 8 دن تک آپ مسلسل ذکر اہل بیت عصمت و طہارت سماعت فرما رہے تھے، لیکن آج بھی وہ جو ذکر ہے اس میں انداز کاملاً مختلف ہے۔ روز جو غم و حزن کی کیفیت ہوتی تھی آج وہ خوشی اور مسرت میں بدل چکی ہے۔ تو یہ سوال بھی ایک پیدا ہوتا ہے اور اس پہ بعض احباب سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جو اتنے غم کو منا رہے تھے اور اچانک اتنی خوشی منانا انہوں نے شروع کر دی۔ تو دیکھیں، ظاہر ہے کہ کل تک آپ مجالس کے لیے چاہے اپنے گھر ہی میں صحیح سیاہ لباس پہن رہے تھے، آج ہمارے لباسوں کا رنگ بدل چکا ہے۔ اب کوئی اس منظر کو دیکھے اور پس منظر کو نہ جانتا ہو تو یقیناً اسے حیرت ہوگی بے شک کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کل تک جو اتنے مغموم تھے اور اپنے سر اور چہرے کو پیٹ رہے تھے، آج دفتن ایسا کیا ہو گیا کہ خوشی سے نہال ہے۔ اگر ایک فقرے میں عرض کر دوں تو اس انقلاب کو تسلیم و اتباع کہتے ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا نہ کوئی غم اپنا ہے نہ اپنی کوئی خوشی اپنی ہے۔ جو اہل بیت کا غم ہے وہی ہمارا غم ہے، جو اہل بیت کی خوشی ہے وہی ہماری خوشی ہے۔ یہ اس تسلیم و اتباع کو ظاہر کرتا ہے کہ چند لمحوں میں کیفیت انسان کی ایسے بدل جاتی ہے کہ جو اب تک اس شدت کے ساتھ گریا کر رہا تھا وہی اہل بیت کی خوشی میں ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ فرط مودت سے جھوم رہا ہوتا ہے۔ اور یہ محض فقط ہماری ظاہری کیفیت و ماہیت کا بدل جانا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ فقط ظاہر میں لباس کا رنگ بدل دیا ہم نے، یہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ فقط ظاہر کا بدل جانا نہیں ہے، یہ اطاعت اہل بیت کے جذبے میں ڈوب جانا ہے۔ کل تک ہمارے مولا اور آقا محزون تھے، ہم ان کے اتباع میں گریا کر رہے تھے، آج ہمارے ائمہ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے تو ہر مومن کا چہرہ ہنستے ہوئے رشک گلاب بنا ہوا ہے۔ جیسے رسول اللہ کا چہرہ اقدس اس عید کو 9 ربیع الاول کی عید کو یاد کر کے رسول اللہ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ میں حدیث سنا دیتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، حضور مسکرانے لگتے تھے اس دن کو یاد کر کے۔ کافی ساری مناسبتیں خاص طور پر میسیجز وغیرہ میں مثلاً عناوین کے تحت مومنین کو فارورڈ کی جاتی ہیں، مثلا عید زہرہ ہے، عید شجاع ہے، پھر تاج پوشی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ لیکن دیکھیے اصل جو ہے نا وہ عید زہرہ اور عید شجاع ہے، یعنی ایک بہت بڑے دشمن خدا کی موت کا دن ہے، اور اگر اس روایت کے اعتبار سے کہ اس دن موت کا دن ہے، ایک تو یہ روایت بھی موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان روایات کو مان لیا جائے کہ جو باقی تاریخوں میں موجود ہے کہ مثلاً ذی الحج میں وہ واقعہ ہوا اور 26 ذی الحج کو حملہ ہوا اور 29 ذی الحج کو قتل کر دیا گیا، یعنی وہ دنیا سے چلا گیا، تو پھر 9 ربیع الاول کو وہ خوشی منانے کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 29 ذی الحج کے بعد فوراً چاند رات محرم کی آ جاتی ہے اور پھر خوشی اس وقت منائی نہیں جا سکتی، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے اہتمام کیا کہ جو ہی ایام عزا ختم ہو تو وہ جو پینڈنگ خوشی ہے اسے 9 ربیع الاول عید زہرہ کے نام سے منا لیا جائے۔ اس میں یہ جو عنوان بات میں آ گیا کہ تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام، اسے آپ کہنے کو کہہ دیجئے، کہہ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس عنوان کی وجہ سے جو اصل عنوان ہے وہ رہ جائے۔ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ آج کل بس پھر اس عنوان ہی کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ورنہ ویسے تاج پوشی یعنی مثلا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان مبارک، تو ہم 22 رمضان کو کوئی امام حسن کی تاج پوشی نہیں مناتے، یا 10 محرم الحرام امام حسین السلام کی شہادت تو 11 محرم کو کوئی تاج پوشی امام زین العابدین السلام کا کوئی تصور نہیں ہے، 25 محرم امام زین العابدین السلام کی شہادت تو 26 محرم کو کوئی امام محمد باقر علیہ السلام کی تاج پوشی کا تصور نہیں ہے۔ لہذا یہ امام علیہ السلام تو ویسے امام ہے، عالمین کے امام ہے، ما کان و ما یکون کے امام ہے، تو وہ جو تاج پوشی کا تصور ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے زمانے کے امام کی امامت کا باقاعدہ آغاز اس دن کو اعتبار سے کر لیا جائے، وہ ایک عنوان کے طور پر آپ ذکر کر دیجئے تو بات الگ ہے، لیکن اصل موضوع سے توجہ نہ ہٹنے پائے، یہ بات ذہن میں رہی ہے۔ ویڈیو کلپ سن رہا تھا، میرے پاس موبائل میں موجود بھی ہے، اور بہت بڑے استاد ہیں وہ،
اوزیل میاں یعقوب کے بہت بڑے استاد ہیں, ان کا آڈیو کلپ میرے پاس. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی سے فقط تاج پوشی امام زمانہ کے نام سے منائے اور باقی عناوین کو چھپانے کی کوشش کرے تو اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی دین اہل بیت اطہار کے ساتھ. یعنی کہ آپ اصل معاملے کو چھپانا چاہیں, وہ کہتے ہیں اگر تقیہ ہے اور آپ کھل کے نہیں کہہ سکتے تو پھر کسی بات کو نہ کہیں. خواہ مخواہ تاج پوشی کا عنوان لا کر وہ جو اصل خوشی کا معاملہ ہے اسے کم رنگ نہ کریں. اور بہرحال چونکہ تاج پوشی کا ایک عنوان اور پھر تبرہ کا بھی عنوان, اس لیے کہ عید غدیر عید ولایت ہے اور عید زہرہ عید براعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل. میں جس آڈیو کلپ کی بات کر رہا تھا وہ آیت اللہ احمدی کا ہے کہ جو آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی علی اللہ مقامہ ان کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں اور آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ کے بھی شاگرد ہیں. بڑا اہم مقام ہے ان کا مراجع کی نگاہ میں اور حیات استفتاء میں بھی شامل ہے. ان کا جو کلپ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے آڈیو جو کلپ تھا فارسی زبان میں وہ اردو میں سنا دیا میں نے آپ کو. وہ بھی بلکہ انہوں نے تو بڑی شدت اور سختی کے ساتھ بات کی, میں نے تو بڑا نرم لہجے میں بات کی ہے, ورنہ بعض لوگوں کو اور تکلیف ہو جائے گی اگر میں کھل کے بات کر لوں گا. تو ان تمام عناوین کو اگر جمع کر دیا جائے تو ہم اس فقیر نے 4 مصرے کہے تھے کہ ہیں جبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. حضرت حجت ہی کے ذکر بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا جی, اور یہ وہ نماز ہے کہ جس میں اللہ کے حکم سے اللہ نے عیسیٰ کو پیچھے رکھا ہے اور مہدی کو آگے رکھا ہے. تو جب امام جماعت سجدے میں جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ماموم سجدے میں جاتے ہیں تو جہاں امام کا سر ہوتا ہے وہاں ماموم کا قدم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہے نبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. اس لیے کہ حضرت حجت نے فرمایا ہے کہ ہم تم پر اللہ کی جانب سے حجت ہیں اور ہماری جدہ سیدہ کونین ہم پر حجت ہیں اللہ کی طرف سے. اے نبی عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. بزم ختمی مرتبہ میں دوسرے عنوان پر آ رہا ہوں. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے, کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. اب میں عید زہرہ کی آپ کو روایت سنا دوں سلام اللہ علیہ کہ جس روایت میں باقاعدہ اس عید کا ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ, اور اس روایت کو اتنی تفصیل کے ساتھ شاید پہلی مرتبہ میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں. بہار انوار علامہ مجلسی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 120. احمد ابن اسحاق اس کا بیان ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پہنچا مولا امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں. مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد اور آل محمد پر. تو احمد ابن اسحاق نے کہا کہ میں مولا حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. مولا اپنے ہر خادم سے کہتے تھے کہ جتنا ممکن ہو سکے آج اچھا لباس پہنو, اور گھر میں اونٹ جلاتے نا جو وہ اونٹ جلا کر خوشبو کا اہتمام کرو. سبحان اللہ. یہ آج ہمیں یہ کیفیت ہونی چاہیے, اور اگر اب تک نہیں ہے تو پھر یہ کیفیت کر لیجیے گا آپ کے باقاعدہ گھر میں خوشبو کا اہتمام کیجیے اور بہترین لباس پہنیے. تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں میں نے مولا حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آج کون سی خوشی کا دن ہے کہ آپ اتنے خوش ہیں اور مسرور معلوم ہوتے ہیں؟ تو مولا حسن عسکری علیہ السلام نے جواب دیا کہ ای یوم اعظم حرمت عند اہل البیت من هذا اليوم, کون سا دن ہے کہ جو آج کے دن سے زیادہ خوشی کا دن اہل بیت کے لیے. یہ اس دن کی عظمت کو سمجھ جائیے گا, شاید ہو سکتا ہے بہت سو تک نہ پہنچو, خوشی تو منا لیتے ہو لیکن اس دن کی عظمت کے ذرا محسوس کیجیے گا. انہوں نے کہا کہ اس دن سے زیادہ کوئی حرمت کے اعتبار سے عظیم دن ہے ہی نہیں اہل بیت کے لیے. اچھا روایت چلانی ہے, میں درمیان سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. اور پھر امام حسن عسکری کہتے ہیں وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابی علیہ السلام, کہ مجھ سے میرے بابا نے روایت کی ہے, وہی حدیث سلسلۃ الذہب کی طرح. کیا کہنے سبحان اللہ. کہ مجھ سے میرے بابا علی نقی علیہ السلام نے روایت کیا اس تسلسل کے ساتھ کہ ان حذیفہ ابن یمان, کہ حذیفہ یمانی دخل فی مثل هذا اليوم, اس دن یعنی ایسا ہی ایک دن تھا کہ وہ پہنچے, اور وہ کون سا دن تھا وہ حدیث میں آ گیا وَهُوَ التاسع, تاسع کہتے ہیں 9واں دن, وَهُوَ التاسع من شہر ربیع الاول, ربیع الاول کا 9واں دن تھا. حذیفہ یمانی پہنچے کس کی خدمت میں؟ علی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے حذیفہ یمانی. اور حذیفہ یمانی کہتے ہیں جیسے میں وہاں پہنچا تو رأیت سیدی امیر المومنین, میں نے دیکھا مولا امیر المومنین بھی موجود ہے وہاں 9 ربیع الاول کو, ما ولدیہ الحسن والحسین علیہم السلام, اپنے بچوں کے ساتھ حسن اور حسین, یاکلون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ سب مل کر یعنی رسول اللہ, مولا علی, امام حسن, امام حسین علیہ السلام. اب ظاہر ہے کہ صدیق کونین تو سب سامنے نہیں, جو کہ حذیفہ یمانی موجود ہے. تو پنجتن پاک میں سے 4 ہی ہستیاں موجود ہیں اور بڑا بہترین کھانا تناول فرما رہی ہیں. معمولاً اہل بیت جن کے گھر میں فاقے ہوتے تھے, علی ابن ابی طالب سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے تھے, وہ علی آج کے دن بہت اچھا کھانا کھا رہے تھے. وَهُوَ يَتَبَسَّمُ فِي وُجُوهِهِمْ, اور ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی.
لہذا اگر آج کوئی چہرے پر شکن بھی ہے تو اسے آنے نہ دیجیے گا, اپنی مسرت کا اظہار فرمائے گا اپنے چہرے. وَيَقُولُ لِوَلَدَيْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ علیہم السلام, اور حضور اپنے دونوں فرزندوں حسن اور حسین کو یہ کہتے تھے کہ کلا, اے بیٹا حسن حسین کھاؤ, اس کھانے کو کھاؤ, ہنیئا مبارک ہو تمہیں, لَكُمَا بِبَرَكَتِ هَذَا الْيَوْمِ, اس لیے کہ آج کا دن بہت بابرکت ہے. اللہ اکبر. فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي, کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ آج کا دن یہلک اللہ ہلاک کر دے گا فیہ, اس 9 ربیع الاول کے دن, عدو جدکما, اللہ اپنے عدو کو, اپنے دشمن کو اور تمہارے جد کے دشمن کو آج اللہ ہلاک کر دے گا. نہیں, اس سے آگے جملہ اور زیادہ اہم ہے. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ دُعَاءُ أُمِّكُمَا, اور آج کے دن تمہاری ماں کی دعا کو اللہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. بھائی جس دن دعائے زہرا قبول ہو جائے اس سے بڑا دن کون سا ہو سکتا ہے, میں نہیں سمجھ سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم. پھر حضور کہتے ہیں کلا, کلا تسنیہ کا سیکھا, اے حسن حسین کھاؤ تم. فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي يَقْبَلُ اللَّهُ فِيهِ أَعْمَالَ شِيعَتِكُمَا وَمُحِبِّكُمَا, یقیناً آج کا دن وہ ہے کہ اللہ تمہارے شیعوں کے اعمال بھی قبول کرے گا, تمہارے محبوں کے اعمال بھی قبول کرے گا. اور پھر کہ حسن حسین سے کہ کھاؤ یہ اچھی غذا, کیونکہ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ, کیونکہ آج کا دن یہ ہوگا کہ الَّذِي يَنْكَسِرُ فِيهِ شَوْكَةُ مُبْغِضِ جَدِّكُمَا, اس لیے کہ آج کے دن جو دین اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن ہے نا, اس کی شوکت کو اللہ پاش پاش کر دے گا. کہ کلا کھاؤ تم دونوں. فَإِنَّهُ یوم, اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے یفقد فیہ فرعون اہل بیتی, امت اہل بیت کے فرعون کو آج موت آ جائے گی. وہ جو حضرت مختار علیہ السلام نے سر بھجوائے تھے عمر سعد کا اور حرملہ کا, جسے دیکھ کر مولا زین العابدین السلام کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ آئی تھی اور بیبیوں نے سوگ بڑھایا تھا, وہ بھی یقیناً آج کے دن کی مناسبت اس لیے کہ ربیع الاول ہی کے ابتدائی ایام میں واقعہ پیش آیا تھا. اور ہم 9 ربیع الاول کو اس کی خوشی مناتے ہیں. بعض نے کہا کہ مثلا 6 ربیع الاول یا 7 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو, تو بہرحال 9 ربیع الاول کو خوشی منائی جاتی ہے عید شجاع کے نام سے. وہ یقیناً اپنے مقام پر ہے, لیکن یقین فرمائے گا وہ بھی ثانوی حیثیت رکھتی ہے, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. اور پھر حذیفہ نے تعجب سوال کیا کہ یا رسول اللہ, کیا وہ آپ کی امت میں سے ہوگا جو آپ کی حرمت کو پامال کرے گا؟ اب میں عربی چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. حضور نے کہا کہ ہاں اے حذیفہ, وہ میری امت میں سے ہے, جبتم من المنافقین, وہ میرے امت کے منافقین میں سے ایک جبت ہے. جبت اور طاغوت پر جو اللہ نے کہا کہ لعنت بھیجنے کے لیے, اور پھر کہا کہ یصد الناس عن سبیل اللہ, یہ وہ ہوگا کہ جو لوگوں پر اللہ کے راستے کو بند کر دے گا, سبیل اللہ سے دور کر دے گا لوگوں کو. وَيُحَرِّفُ کتابا, اور وہ اللہ کی کتاب میں تحریف معنوی کر دے گا. وَيُغَيِّرُ سنت, وہ میری سنت کو بدل دے گا. وَيَجْتَمِلُ عَلَىٰ إِرْثِ وَلَدِي, اور میرے بچوں کی میراث کو غصب کر لے گا. جو اللہ نے مال ہم اہل بیت کے لیے حلال کیا ہے وہ اسے غصب کر لے گا. پھر کہا وہ میری تکذیب کرے گا, میرے بھائی اور میرے وزیر علی بن ابی طالب کی تکذیب کرے گا. حضور کہتے گئے, حذیفہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, لما لا تدعو ربک, آپ دعا کیوں نہیں کرتے اپنے پروردگار سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کہ وہ آپ کے دشمن کو آپ کی حیات ہی میں ہلاک کر دے. حضور نے کہا یا حذیفہ لا احب ان اشتری علی قضاء اللہ لما قد سبق فی علمہ, میں نہیں چاہتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قضا متعین کر دی ہے اس میں کوئی خدا کی قضا میں دخالت کرو, میں نہیں چاہتا. لیکن سألت اللہ, لیکن میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی. حضور کہہ رہے ہیں حذیفہ سے کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ ان یجعل اليوم, ایک دن تو وہ قرار دے کہ الذی یقبضہ فیہ, کہ جب اس کی جان کو قبض کر لیا جائے, اسے موت آ جائے, فضیلت علی سائر الایام, اسے تمام ایام پر اس دن کو فضیلت عطا تاکہ میری سنت کا احیاء ہو جائے اور میرے شیعہ, میرے اہل بیت اور ان کے محب خود خوش ہو جائیں. اور پھر رسول اللہ نے آگے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں اس شخص کو قیامت میں کیا کیا عذاب دوں گا. میں چھوڑ رہا ہوں اس روایت کے درمیان, اس کی مکمل تفصیل بھی اس روایت میں موجود ہے کہ کیا کچھ ہوگا قیامت میں شخص کے ساتھ. وہ رسول اللہ نے حذیفہ کو بیان کیا. وقت کا میں باتیں بہت زیادہ ہیں, لہذا میں آگے بڑھتا ہوں, اس عذاب کو کبھی پھر سناؤں. اور پھر حضور نے کہا کہ خدا نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ 7 آسمانوں میں وہ اے علی آپ کے شیعہ اور آپ کے محبوں کے لیے عید قرار دیں. یہ دن کا 7 آسمانوں پر عید منائے, ان یتعید فی ھذا الیوم, آج کے دن عید منائے. اور اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کہ ایک کرسی کرامت کو نصب کیا جائے بیت المعمور کے سامنے, اور کرسی کرامت پر بیٹھ کر وہاں پر فرشتے اس دن کو عید منائیں اور اس دن کی خوشی منائیں. اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ خدا کی حمد و ثنا کریں, اور وَيَسْتَغْفِرُوا لِشِيعَتِكُمْ, اور آپ کے شیعوں کے لیے استغفار کریں.
اور اللہ نے حکم دیا ہے کرامن کاتبین کو کہ آج کے دن سے لے کر 3 دن تک وہ آپ کے شیعوں کی خطاؤں کو نہ لکھیں جب تک کہ وہ توبہ کر لیں. کہ انہیں 3 دن تک توبہ کی مہلت ہے, وہ گناہ لکھے ہی نہ. ایک تو ہوتا ہے گناہ لکھا گیا توبہ ہوئی مٹا دیا گیا, نہیں گناہ ہی نہ لکھیں, ہو سکتا ہے وہ 3 دن کے اندر توبہ کر لیں. اور اللہ نے مجھ پر وہی کی کہ یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انی جعلت ذالک اليوم عیدا لک, آج کے دن میں نے آپ کے لیے عید قرار دیا ہے, آپ کے اہل بیت کے لیے, آپ کا اتباع کرنے والے مومنین اور شیعہ ان کے لیے, اور میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے بعزتی و جلالی و علوی فی مکانی, تو میرا مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ من تعید فی ذالک اليوم, جو کوئی آج کے دن عید منائے محتسبا ثواب الخافقین, میں اسے اپنی تمام مخلوقات کے برابر اجر عطا کروں فلأشفعنہم فی اقربائی و ذوی رحم, اور میں شفاعت کروں گا اس کے اقربا کی اور اس کے ذی رحم کی, اور اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا. اگر وہ اپنے اہل و عیال پر آج کے دن خرچ کرے گا میں اس کے مال میں اضافہ کر دوں گا, اور میں اسے جہنم کی آنکھ سے بچا لوں گا. یہ کہتے رہے حضور, کہتے رہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لے گا. پھر روایت کا ایک اور تفصیلی حصہ آتا ہے کہ پھر حذیفہ کہتے ہیں کہ یہ سب میں نے رسول اللہ سے سن رکھا تھا, اور میں نے دیکھا بعد از وفات رسول ایسے ہی ہوا کہ اہل بیت کا حق غصب کیا گیا, ان کی میراث چھین لی. ایک جملہ روایت میں سنا رہا ہوں, بی بی فاطمہ کی تکذیب کی گئی, نعوذ باللہ من ذالک, اہل بیت کی گواہیوں کو جھٹلایا گیا, دین میں تحریف کر دی گئی, بدعتیں ایجاد ہو گئی, اور کتاب خدا میں معنوی تحریف کر دی گئی. حذیفہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا یہاں تک کہ پھر ایک دن وہ آیا کہ جب رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی اور اس منافق کو مار دیا گیا. سبحان اللہ. تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اس دن میں پہنچا فدخلت علی امیر المومنین, میں امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا لأہنئہ, تاکہ میں مبارکباد پیش کروں بقتل المنافق, منافق کے قتل کے لیے. سبحان اللہ. تو جیسے ہی مولا علی نے مجھے دیکھا تو مولا حذیفہ سے کہتے ہیں تذکر اليوم, کیا تمہیں وہ دن یاد ہے الذی دخلت فی علی سید رسول اللہ, تم آج ہی 9 ربیع الاول کا دن تھا کہ جب ہمارے سید و سردار رسول اللہ کے پاس آئے تھے, یاد ہے تمہیں وہ دن, جبکہ میں اور میرے فرزند جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے. اور حذیفہ کہتے ہیں بلا یا آقا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بھائی مجھے وہ دن یاد ہے. اور مولا نے کہا ہوا واللہ ھذا اليوم, خدا کی قسم یہی وہ 9 ربیع الاول کا دن الذی اقر اللہ فی عین آل رسول, اس لیے کہ آج کا دن وہ ہے کہ جب اللہ نے آل رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے. اور پھر مولا علی نے حذیفہ سے کہا کہ وانی لعارف لهذا اليوم, مجھے اس دن کے بارے میں معلوم ہے 72 اسما, 72 نام آج کے دن کے. تو حذیفہ کہتے ہیں یا امیر اللہ, میں چاہتا ہی ہوں کہ آج آپ مجھے وہ 72 نام تو بتا دیں. مولا نے فرمایا اب نام سنتے جائیے گا. مولا نے کہا ھذا یوم الاستراحہ, میں 72 نام تو شاید پورے نہ پڑھ سکوں, جتنے پڑھ لوں گا وہ پڑھ لوں گا. مولا نے کہا آج کا دن یوم الاستراحہ, راحت کا دن, وہ یوم تنفیذ القربہ, غموں کے دور ہو جانے کا دن ہے. اب وہ جو نام آ رہا ہے اس میں آپ یقیناً جھوم اٹھیں گے, وہ یوم الغدیر الثانی, آج دوسری عید غدیر. بھائی غدیر اول تھی 18 ذی الحجہ کو جی, غدیر ثانی ہے 9 ربیع الاول. عید غدیر سے بڑھ کر کوئی عید ہے نہیں, عید الاعیاد ہے, تمام عیدوں کی عید ہے. بے شک اس دن کی خوشیوں کو اگر ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس عید کو اس عید سے ملا کر دیکھیے, اللہ سبحان اللہ, غدیر مکمل ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی میں اب جملہ کہہ رہا ہوں, غدیر وہ ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے جی, اور عید زہرہ وہ دن ہے جس دن غدیر مکمل ہوئی ہے. حدیث میں حل الدین الا الحب والبغض, توحید کا عقیدہ ہی پورا نہیں ہوتا جب تک حب اور بغض نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کی خاطر محبت, اللہ کی خاطر بغض, یہ بے شک, بے شک. اور یاد رکھیے گا کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو ایسے موڑ پر نہ لے آئیے گا جب آپ کے دل میں دشمن خدا و رسول اور دشمن علی و بطول کے لیے ذرہ برابر بھی ہمدردی پیدا ہونے لگے. آج کے یوم العافیہ, مولا علی کہہ رہے ہیں حذیفہ سے 72 نام مطلب, آج خیر و عافیت کا دن ہے. وہ یوم البرکہ, برکت کا دن ہے. وہ یوم سارات, انتقام کا دن ہے آج. وہ یوم عید اللہ الاکبر, آج اللہ کی سب سے بڑی عید کا دن ہے. وہ یوم یستجاب فیہ الدعاء, آج دعاؤں قبول ہونے کا دن ہے. سبحان اللہ. کہ آج عظیم ترین کامیابیوں کا دن ہے, وفائے عہد کا دن ہے. وہ یوم نزع السواد, سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے. اور آج ظالم کی ندامت کا دن ہے, اس کی شوکت کے ٹوٹ جانے, یوم انکسار الشوکہ, آج اس کی شوکت کے ٹوٹ جانے کا دن ہے. یوم نفی الہموم, غموں کی نفی کا دن ہے. وہ یوم القنوع, عبادتوں کا دن ہے. وہ یوم عرض القدرہ, قدرت پروردگار کے اظہار کا دن ہے.
यौम तसफ़्फ़ुह, कौन कौन से नाम गिनवाओ, गुनाहों के मिटाए जाने का दिन है। यौम फरह शिया, हमारे शियों के खुश होने का दिन है। वह यौम तौबा, तौबा करने का दिन है। वह यौमुल इनाबा, खुदा की तरफ पलटने का दिन है। वह यौम ज़कात अल उज़्मा, आज सबसे बड़ी ज़कात निकाले जाने का दिन है। वह यौमुल फित्र सानी, ईद उल फित्र सानी है आज। फिर फरमाया वह यौमुन, आज का दिन वो है कि ज़फ़रत बिही बनु इसराइल, फिरऔन पर बनु इसराइल की कामयाबी का दिन है। और आज का दिन वो है कि अल्लाह हमारे शियों के अमाल कबूल करता है। आज सदका देने का दिन है, एक दूसरे की ज़ियारत का दिन है। वह यौम क़त्लिल मुनाफिक, एक मुनाफिक के कत्ल होने का दिन है। वह यौमुल वक्तिल मालूम, वक्त मालूम का दिन है। काश मेरी बात पहुंच सके भाई, शैतान को भी वक्त मालूम तक मोहलत दी थी अल्लाह ने। सुभान अल्लाह, क्या कहने की, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो वक्त मालूम आज उस शैतान के लिए आ गया। सुभान अल्लाह। वह यौम सुरूर अहलिल बैत, आज अहले बैत की खुशी का दिन है। आज शाहिद व मशहूद का दिन है। आज का दिन वो है कि जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा। और आज का दिन वो है कि गुमराही के सुतून गिर जाएगा। और आज का दिन वो है कि मुनाफिकों के सुल्तान के मरने का दिन है। यौम ज़िहाब सुल्तान मुनाफिक का, आज का दिन मोमिनीन की इस्तराहत का दिन है। यौमुल मुबाहल, आज मुबाहला का दिन है। यौमुल मुफाखर, आज मुफाखरे का दिन है। वह यौम कबूल अमाल, आज अमाल की कबूलियत का दिन है। आज यौम तबजील, आज खुशियों में झूम उठने का दिन है। मौला ने फरमाया हुज़ैफा यमानी से, आज राजों के खुल जाने का दिन है। वह यौम नस्रिल मजलूम, मजलूम की नुसरत का दिन है, मुबद्दत का दिन है। वह यौम तवद्दुद, वह यौम तहब्बुब, मोहब्बत का दिन है। वह यौम तज़किया, अमाल के पाक हो जाने का दिन है। वह यौम कश्फिल बिदा, बिदअतों के एक्सपोज हो जाने का दिन है। वह यौम ज़ुहद फिल कबाइर, आज गुनाह कबीरा से बचने का दिन है। वह यौमुल मौइज़ा, नसीहत करने का दिन है। वह यौमुल इबादा, इबादत करने का दिन है। हुज़ैफा कहते हैं कि मैं अपने मौला के पास से उठा जब मौला ने 72 नाम तालीम फरमा दिए। मैंने तकरीबन आपके सामने शायद 50 के करीब नाम तो ले लिए मैंने आपके सामने। और उसके बाद हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने अपने दिल में ख्याल किया, फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी, मैं अपने दिल में सोच रहा था कि अगर मैं अफ़आल खैर यानी नेकियों के कामों में से कुछ भी अगर अंजाम ना दे सकूं ना, और कोई सवाब भी मेरे नामाए अमाल में ना लिखा जाए, इल्ला फ़ज़्ल हाज़ल यौम लकाना मुनाया, मगर ये कि मैं इस दिन की फजीलत मुझे हासिल हो जाए तो मैं अपनी आखिरी आरज़ू और अपनी आखिरी मुराद तक पहुंच जाऊंगा। जब ईद का दिन होता है तो ईदी ली भी जाती है और ईदी दी भी जाती है। आज के दिन ईदी ले भी और ईदी दे भी। वाह, किससे ईदी लें, किसको ईदी दें? अर्ज यह है कि जिस बीबी से आज का दिन मंसूब है उस बीबी से ईदी लें, और जो जो उस बीबी के चाहने वाले हैं उन तक ईदी दें। कैसे दें ईदी और कैसे लें ईदी? बहुत सादा सी बात है। जो अब मैं ज़ाहिर है कि अगर बहुत खुलासातन अर्ज करूं तो तवल्ला भी इख्तियार कीजिए और अहले बैत के दुश्मनों से बरात भी इख्तियार कीजिए। सबसे बड़ी ईदी होगी, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, एक शख्स आया हुजूर के पास और कहता है कि मैं आपकी खिदमत में सलवात का तोहफा पेश करता हूं। तो हुजूर ने कहा मेरी जानिब से भी तुम्हें हदिया और ईदी मिलेगी जब तुम मैदान महशर में मुझे मिलोगे। हमारा तोहफा उनके लिए है दुरूद। बहुत से लोग इसे बड़ा कैजुअल लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंसान देखें यूजुअली बड़ी चीजों से मुतासिर होता है। लेकिन आप यकीन जानिएगा कितना भी बड़ा अमल हम कर लें हमारा नामा अमल हल्का ही रहेगा जब तक कि एक अमल शामिल ना। हुजूर ने कहा अस्क़लु शैइन मीज़ानन अस्सलात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आज के दिन दुरूद का हदिया पेश कीजिए अहले बैत से, आगे उनके चाहने वालों को क्या ईदी दें। आज कहा गया कि आज मोमिन को खुश करने का दिन है, और मोमिन तक आप कोई भी किसी भी मोमिन की अगर कोई हाजत पूरी कर सकते हैं जरूर पूरी कीजिए, माली एतबार से और किसी मकाम के एतबार से। आप कोई काम कर सकते हैं किसी मोमिन के लिए आज अंजाम दीजिए, खास इस नियत से कि ईद ज़हरा है। उन्होंने कहा था ऐ सलमान, या सलमान मन अहब्ब फातिमा इब्नती फहुवा फिल जन्नति मई। ये एक जुमला सुन लीजिएगा, बाकी ये तो फिर इस रिवायत में और आगे भी बड़ी लताफतें हैं, लेकिन फिर कभी और पेश करूंगा। कहा ऐ सलमान याद रखो जो मेरी बेटी सैयदा से मोहब्बत रखेगा, ये नहीं कहा हुजूर ने फहुवा फिल जन्ना, वो जन्नत में होगा, नहीं, जन्नत में होना भी क्या बात, फहुवा फिल जन्नति मई, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। क्या कहने, सैयदा कौनैन की मोहब्बत फकत आपको जन्नत में नहीं पहुंचाती, हुजूर के साथ जन्नत में पहुंचाती है। जो हुजूर के साथ रहना चाहता है वो मोहब्बत सैयदा लेकर और उनके दुश्मनों से बारात लेकर हुजूर के पास पहुंच जाए, वो इंशाअल्लाह जन्नत ही जन्नत है उसके लिए, और उसके लिए राहत ही राहत है। इस अकीदे को मुंतकिल करना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, अपने बच्चों तक, और खुद समझना पहले से और उसको महसूस करना, और दुश्मनान अहले बैत के लिए जर्रा बराबर भी दिल में हमदर्दी न लेकर आना, वरना उसके लिए अहादीस इतनी सख्त है कि अगर मैं पढ़ने लगूं तो बहुत से मोमिनीन को बुरा लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो भाई मोमिनीन को क्यों बुरा लगना चाहिए? आप क्यों ऐसी हमदर्दी लेकर आते हैं कि आप पर वो हदीस फिट हो जाए? तो फिर जरूरत ही नहीं है ना कि ऐसे
کسی بھی عقیدے کو دل اور دماغ میں جگہ دینے کی کہ جس سے اہل بیت اطہار راضی نہیں اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.